آج کا دوسرا نشریہ اور اس کی ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ مجلس شورا نے ملازمت تلاش کرنے والے قطریوں کے موضوع پر بحث کی ہے تاکہ شہریوں کو ایک آبرومندانہ زندگی فراہم کی جا سکے۔ کورونا کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کے پیشگی اقدامات۔ اقوام متحدہ نے سوڈان کے بارے میں اپنے انیشیٹو جاری کر دیے ہیں، اور عراق میں صدر مملکت کے عہدے کے لیے امیدواروں کے نام وصول کرنے کا دروازہ کھول دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب حسن عبداللہ الغانم کی صدارت میں اپنے ہفتہ روزہ اجلاس میں ملازمت تلاش کرنے والے قطریوں کے موضوع پر جہاں کی لیبر مارکیٹ میں ملک کی ضرورتوں کے تعین اور عمومی طور پر HR یعنی انسانی وسائل کے فروغ پر بحث کی ہے۔ شورا کے متعدد اراکین نے اس موضوع پر عام بحث کی درخواست دی تھی۔ اس کے بعد شورا نے کلچر اور میڈیا کی کمیٹی کی اس درخواست کی بھی منظوری دے دی کہ قطر یونیورسٹی کے تعاون سے وزارت تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم کی جانب سے پیش کیے گئے تصورات پر بحث کے لیے مزید وقت دیا جائے۔ مجلس شورا نے یونیورسٹی کے حالات کے بارے میں اپنے ایک سابقہ اجلاس میں اس موضوع سے متعلق کچھ سفارشات منظور کی تھیں، اور ان کے مطابق یہ کمیٹی اس موضوع کی اسٹڈی کر رہی ہے۔ وزیر تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی نے اسکولوں کے تعلیمی سال 2022-2023 کی ایویلیویشن کے بارے میں ایک وزارتی حکم جاری کر دیا ہے۔ اس میں تعلیمی سال کی تمام سرگرمیوں، پروگراموں، امتحانات، تعطیلات اور ہر ایک تعلیمی کلاس کی ابتدائی اور اختتامی تاریخوں کا تعین کر دیا گیا ہے۔ کورونا کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں آج اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کے 3,08,78 مصدقہ کیس رجسٹر ہوئے ہیں۔ ایک مریض فوت ہو گیا ہے جس کی عمر 64 برس ہے، اور وہ کئی مستقل بیماریوں کا شکار تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 714 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد ملک میں اس مرض سے اب تک شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 2,49,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ متاثرین کی تعداد 3,878 بتائی گئی ہے۔ پھر پیشگی اقدامات کے طور پر حمد میڈیکل کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ الوکرہ اسپتال میں واقع کووڈ-19 کے سینٹر کو اس وائرس سے متاثر ہونے والے بچوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن میں بچوں کے ایمرجنسی کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر محمد العامری نے بتایا ہے کہ اب اس سینٹر میں کورونا وائرس سے متاثرہ ان بچوں کا ہی علاج کیا جائے گا جنہیں اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بوقرن کے علاقے میں واقع بزنس اینڈ انڈسٹری کے شعبے سے وابستہ افراد کی ویکسینیشن کے لیے مخصوص قطری سینٹر نے بزنس اور انڈسٹری کے بنیادی ملازمین کو ویکسین دینا شروع کر دی ہے۔ ان اطلاعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قطر نے کورونا کی اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جامع پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ اب عالمی سطح پر دیکھا جائے تو سن 2022 کی ابتدا کورونا ٹیسٹوں کے لحاظ سے مثبت اور پازیٹیو رہی ہے۔ اس سال کے آغاز سے دنیا میں کورونا کی ایک نئی لہر پھیل گئی، جس میں روزانہ اوسطاً 2 ملین کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، اور ان 10 دنوں میں متاثرین کی تعداد اب دگنی ہو چکی ہے۔ لیکن صحت کی عالمی تنظیم WHO کا کہنا یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار صحیح نہیں ہیں، بلکہ متاثرین کی اصل تعداد تو ان سرکاری اعداد و شمار سے دگنی بلکہ 3 گنا زیادہ ہے۔ بر اعظم افریقہ میں
اومیکرون نامی ویریئنٹ کے انکشاف کے بعد تو کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 270% زیادہ ہو چکی ہے۔ البتہ اکتوبر سن 2020 سے اب تک اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد میں کمی آئی ہے، اور اس ماہ جنوری کے ابتدائی 7 دنوں میں اوسطاً یہ تعداد 6,237 رہی ہے۔ اب اس وائرس کے تیزی کے ساتھ اور وسیع پیمانے پر پھیل جانے کے بعد اس بحران سے بسلامت نکل جانے کا راستہ یہ ہے کہ حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ فلسطینی انتظامیہ نے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کی زندگی کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کی ہے۔ اس نے مطالبہ کیا ہے کہ قابض انتظامیہ ان قیدیوں کے ساتھ جو غیر قانونی رویے اپنا رہی ہے اور جو غیر انسانی اقدامات کر رہی ہے تو ان کی روک تھام کے لیے فوری طور پر بین الاقوامی مداخلت سامنے آنا ضروری ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے کلب کے سربراہ قدورہ فارس نے کہا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کا مسئلہ ہمیشہ بنیادی مسئلہ رہے گا اور اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا۔ سوڈان کے بارے میں توقع ہے کہ اقوام متحدہ آج اپنے ان منصوبوں اور انیشیٹو کی تفصیلات جاری کر دے گی جو اس نے سوڈان میں جامع بات چیت اور ڈائیلاگ کے لیے شروع کیے ہیں، تاکہ وہاں کا موجودہ بحران اور کرائسس ختم کیا جا سکے۔ سوڈان میں اقوام متحدہ کے مشن کے سربراہ وولکر بیرٹس نے الخرطوم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوڈانی سوسائٹی کے تمام حصوں کے درمیان جامع مشاورت شروع کرنا بہت ضروری ہے اور اس میں کسی بھی حصے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد الحلبوسی نے انہیں دوبارہ اسپیکر منتخب کر لیے جانے کے بعد زور دے کر کہا ہے کہ عراقی آئین کے مطابق اب صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے امیدواروں کے نام درج کرنے کا دروازہ کھولا جائے گا، اور آئین کے مطابق یہ دروازہ 15 روز تک کھلا رکھا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ مذاکرات اب ایک اچھے سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح ایرانی اعلی مذاکرات کار علی باقری نے بھی کہا ہے کہ ان کے ملک پر عائد کردہ امریکی پابندیاں اٹھائے جانے کے بارے میں اختلافات کی شدت میں اب کمی آ گئی ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان بڑے اختلافات کی فضا میں اب ان دونوں ملکوں کے درمیان جنیوا مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور یہ مذاکرات یوکرین کے مسئلے پر مرکوز ہیں۔ امریکہ نے اپنے ایک فوری بیان میں کہا ہے کہ اسے ان مذاکرات میں کسی فوری حل کی کوئی توقع نہیں ہے۔ ادھر نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ نے روس کو متنبہ کیا ہے کہ اگر اس نے یوکرین پر کوئی نیا حملہ کیا تو اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ نیٹو مکمل طور پر کییو کی مدد کرے گا۔ آج کے اس نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ ملازمت تلاش کرنے والے قطریوں کے موضوع پر بحث کی ہے تاکہ شہریوں کو ایک آبرومندانہ زندگی فراہم کی جا سکے۔ کورونا کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کے پیشگی اقدامات۔ اقوام متحدہ نے سوڈان کے بارے میں اپنے انیشیٹو جاری کر دیے ہیں، اور عراق میں صدر مملکت کے عہدے کے لیے امیدواروں کے نام وصول کرنے کا دروازہ کھول دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام